لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان ایسا کیوں ہے کہ تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے پروگرام کی پہلی 2 قسطیں نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ دوستو، حسب وعدہ آج کے پروگرام کا اختتام لیگل اور پولیٹیکل کامیڈی پر ہوگا۔ پروگرام آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ پچھلی ایپیسوڈ جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کے متعلق تھی، میں ذکر ہوا تھا کہ 10 سے 15 الفاظ پر مشتمل اس مختصر ترین آرٹیکل کو، یعنی کہ آرٹیکل 9 جو ہے وہ بنیادی حقوق میں ماں کا درجہ حاصل ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے بعض قانوندان بنیادی حقوق کے حوالے سے اسے کسی درخت میں تنے سے تشبیہ دیتے ہیں، تنے سے، ٹرنک۔ جیسا کہ پہلے اور آج پھر بتایا گیا کہ آئین کا یہ آرٹیکل بمشکل 10 سے 15 الفاظ پر مشتمل ہے، جو کہتا ہے کہ کسی شہری کو اس کی زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا ماں سوائے قانون کے مطابق۔ اب حق زندگی اور ذاتی آزادی کا حق امریکی آئین کی 14ویں ترمیم میں شہریوں کو 1868 یعنی ہمارے آئین کے نفاذ سے 105 سال پہلے ملا تھا۔ یہی حق انڈین آئین کے آرٹیکل 21 میں، جو کہ جنوری 1950 میں نافذ ہوا تھا، وہاں کے شہریوں کو ملا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہوا کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کی اعلیٰ عدالتوں نے اس آرٹیکل کی تشریح عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایسے انداز میں کی کہ نہ صرف شہریوں کو حق زندگی دلواتی ہے یہ آرٹیکل، بلکہ ان کی زندگی کو بامعنی، بامقصد، مکمل اور پروقار بناتی ہے۔ ایک مختصر سی بات کہ اعلیٰ عدالتوں یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات جو انہوں نے مکمل غور و غوض، طویل سماعتوں کے بعد اور تمام فریقین کو سننے کے بعد دیے ہوتے ہیں، تمام فریقین کو، وہ پریسیڈنٹس یا نظیر کی جمع نظائر یا مثالیں کہلاتی ہیں۔ ایسے فیصلے جو قانون یا کسی نئے نقطے کی تشریح اور وضاحت میں کیے جاتے ہیں، وہ ماتحت عدالتوں کے لیے آئندہ فیصلوں میں قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی پاسداری ماتحت عدالتوں کے لیے لازمی ہے، قانون۔ اب ہم ایسے ہی اہم فیصلوں کے چیدہ نکات، یعنی کہ آرٹیکل 9 کی تشریح میں جو کیے گئے ہیں، اس ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد بھی یہ ہے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں، عدالت نے قرار دیا کہ کسی بھی شہری کا یہ حق کہ وہ بلا روک ٹوک بیرون ملک سفر کرے گا، یعنی کہ اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک اور فیصلے میں قرار دیا کہ حق زندگی کے تحت ہر شہری کو اپنی پرائیویسی کا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فیصلے میں لکھا کہ حق زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوران قید یا حراست کسی کو لیگل ایڈ یا قانونی رہنمائی حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسی طریقے سے شہری کا یہ بھی حق ہے کہ قانون کے تحت اس کے مقدمے کا فیصلہ جلد سے جلد سنایا جائے۔ اس کو ہم لیگل ٹرم میں کہتے ہیں اسپیڈی ٹرائل کا حق۔ ایک دوسرے فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ اگر کوئی خطرناک مجرم نہ ہو یا وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے تو اسے ہتھکڑیاں نہ پہنائی جائیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر مقدمے کے نتیجے میں عدالت کسی کو کوئی چیز یعنی زمین، مکان، دکان وغیرہ دینے کا فیصلہ کرے تو اسے وہ جلد سے جلد دلوائی جائے۔ ایک اور فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ دوران حراست کسی شہری پر تشدد اس کے حق زندگی کے خلاف اور غیر قانونی فعل ہے۔ اسی طرح لکھا
کہ حق زندگی میں دوران حراست ڈاکٹر تک لازمی رسائی کا حق شامل ہے۔ کوئی بھی شہری اپنے کاروبار، پیشے، تعلیم یا نوکری میں مزید ترقی کا جائز حق رکھتا ہے۔ ایسے ایک اور فیصلے میں لکھا کہ کسی فیکٹری، کارخانے یا ادارے میں کام کرنے والے افراد کو میڈیکل ایڈ کی فراہمی بطور شہری اس کا حق ہے۔ حق زندگی کے تحت ہر شہری کو سماجی انصاف فراہم کرنا اور اسے ترقی سے نہ روکنا بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے مختلف فیصلوں میں قرار دیا کہ شہری کے حق زندگی میں اسے صاف پانی، بجلی اور گیس فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک اور فیصلے میں لکھا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ سکون سے سوئے اور نیند لے یا آرام کرے، اور اس حق میں ریاست یا کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے فیصلہ دیا کہ حق زندگی میں شہریوں کا یہ حق شامل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اگرچہ اس میں پروفیشنل تعلیم کا حق شامل نہیں ہے، وہ صرف اپنی محنت اور اپنے وسائل سے شہری حاصل کریں گے، لیکن باقی تعلیم جو ہے عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ حق ان کا شامل ہے۔ شہری کے حق زندگی میں انصاف تک رسائی حاصل کرنا شامل ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں قرار دیا گیا کہ کوئی بھی شہری حق زندگی کے تحت کوئی بھی قانونی پیشہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے اختیار کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فیصلے میں لکھا ہے کہ حق زندگی اور ذاتی آزادی کے تحت کسی کی نیک نامی اور شہرت کو نقصان نہ پہنچایا جائے یا نہیں پہنچایا جانا چاہیے۔ قرار دیا کہ حق زندگی میں شامل ہے کہ شہری کو صاف اور شفاف ماحول فراہم کیا جائے۔ ایک اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ حق زندگی میں ہر بچے کے لیے پھلنے پھولنے اور نشو و نما حاصل کرنے کا حق شامل ہے۔ بعد میں ایک اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو سڑک تک رسائی دینا بھی شہری کا حق زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ حق زندگی یہ بھی ہے کہ شہریوں کو انڈسٹریز کے مضر اثرات جو صحت پر پڑتے ہیں اس سے محفوظ رکھا جائے۔ ایک اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ ریاست اسے ہنگامی میڈیکل امداد فراہم کرے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ عدالتوں نے کیسے حق زندگی اور ذاتی آزادی کے حق کو اپنے فیصلوں سے وسعت دے دی ہے، جو کہ ہر شہری کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ پروگرام دیکھنے والوں کو کم از کم آئین پاکستان کا ایک آرٹیکل زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر وہ بھول بھی جائیں تو اتنی بات یاد رکھیں کہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق زندگی اور ذاتی آزادی کا حق اور گارنٹی دیتا ہے۔ ناظرین، پہلی ایپیسوڈ یعنی تعارفی پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا بھر کے کلچر اور لٹریچر میں موجود قانونی اور سیاسی کامیڈی میں سے کچھ نہ کچھ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کا لطیفہ برطانوی کلچر سے لیا گیا ہے، یعنی کہ اس بیک گراؤنڈ کا ہے۔ ہوا یہ کہ نئی شادی شدہ انگریز جوڑے میں اکثر تکرار رہتی تھی، تو میں ہوتی تھی۔ بیوی کا موقف تھا کہ جب وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے تو شوہر کو کم از کم گھر کے برتن ضرور دھونے چاہیے۔ شوہر برتن دھونے سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ آخر شوہر نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ ایک سینئر بیرسٹر صاحب کے پاس جا کر مشورہ کریں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ برطانیہ میں وکیل کو بیرسٹر کہتے ہیں، یا وہاں سے اگر کوئی ڈگری لے تو اسے بیرسٹر کہتے ہیں۔
شوہر صاحب بیرسٹر صاحب کے گھر پہنچے، بیل دی، گھنٹی بجائی، 70 سالہ سینئر بیرسٹر صاحب باہر نکلے۔ شوہر نے کہا کہ سر، میں ایک بہت ہی نازک اور اہم معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جناب، آپ غلط وقت پر آئے ہیں، آپ بہت غلط وقت پر آئے ہیں اور نازک وقت پر آئے ہیں، کیونکہ میں اپنی 44 سالہ شادی شدہ زندگی میں روزانہ شام 8 سے 9 بجے کے درمیان برتن دھوتا آیا ہوں، اس لیے میں ابھی برتن دھونے کی وجہ سے فارغ نہیں ہوں۔ لا اینڈ پالیٹکس چینل پر ایسا کیوں ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، جو جوک سنایا ہے تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔